والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. یا من بدا جمالک من کل ما بدا، بادا ہزار جان کے مقدس تو رافدہ. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی جو گفتگو ہے وہ دوسری گفتگو اور خطابات سے تھوڑی جدا ہے. آج میں نے مسائل قربانی پر گفتگو کرنی ہے. فضائل تو سنتے آئے ہیں آپ. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے علماء، جو علماء ہیں، خطباء کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ، خطباء نے تو ان جمعوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات کر کے اپنے ٹائم کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اور چند کوئی قربانی کے ایک دو مسائل بتا لیے. علماء تو کاوشیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کسی شعبے پر بات ہو تو سیر حاصل گفتگو ہو، چاہے وہ قربانی کے مسائل ہوں، وہ نکاح کے مسائل ہوں، وہ طلاق کے مسائل ہوں، وہ حج کے مسائل ہوں. آپ یہ یاد رکھیں، ہم لوگوں کی بھی عادت بن گئی ہے کہ ہم ادھوری گفتگو سننے کے قائل ہیں. بھئی اس وقت پہنچے گفتگو میں جب بالکل جمعے کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے. جہاں پر مسائل بیان کیے جائیں، میں آپ کو بارہا یہ حدیث مبارکہ عرض کر چکا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے وہ اس آدمی سے افضل ہے جو رات کو 1000 نفل پڑھتا ہے. رات کو 1000 نوافل پڑھنے والا عبادت گزار بندہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا ہے یا سکھایا ہے. آج ہماری یہ گفتگو دوسرے چینل پر بھی آن ایئر جا رہی ہے. انہوں نے سوال یہ رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا ہے
کہ عموماً الا ماشاءاللہ تقریباً لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ بس ابا جی قربانی کر لیں گے، ابا جی دنیا سے چلے گئے تو اماں جی کر لیں گی، یا بڑا بھائی کر لے گا، یا گھر میں سے کسی ایک میں سے کسی نے کر لی، جی سب پر وہ وجوب ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر چند اور سوشل میڈیا پر سوالات گردش کرتے پھر رہے ہیں کہ جی جو دنیا سے چلے جائیں اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قربانی ہدیہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس پر مختلف سوالات مختلف جوابات گردش کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے اور اس وقت اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو تنہائی کے اندر بیٹھ کے ہم سوچتے ضرور ہیں مگر پوچھنے کی تکلیف نہیں کرتے۔ آج ان پر میں نے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ جو مہمان آ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جو اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہیں نماز پڑھنے والے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آج چلیں آج ایک جمعے کے لیے ترک کر دیں، آپ صرف میری بات کو سنیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس آیت کا جو خصوص ہے وہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، لیکن عموم ساری امت پر ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب ان سے فرما دیجئے میرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اس درجے کو درجہ احسان بھی کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا یہ قربانی بھی عبادت ہے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات ہیں۔ جو بھی عبادت کرے نظریہ یہ ہونا چاہیے یہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو قربانی کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی سنت اور کبھی نفل میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قربانی بعض اوقات واجب نہیں ہوتی۔ مثلا صاحب نصاب کون ہے یہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ قربانی بعض اوقات واجب نہیں ہوتی مگر چند ایسے کام انسان سے ہو جاتے ہیں جیسے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس سال قربانی کروں گا، اب اس سال اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، اس نے کرنا ہے۔ اگر عمومی طور پر وہ یہ زبان سے نہیں کہتا کہ منت نہیں مانتا، ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ اس سال میں نے ہر حالت میں قربانی کرنی ہے، اس سال اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اب اس پر واجب ہے وہ قربانی کرے گا۔ اور اسی طرح جو شرعی فقیر نہیں ہے، جو نصاب زکوٰۃ، نصاب قربانی تک پہنچ نہیں سکتا، اگر اس نے کوئی جانور لے لیا، اب حکم یہ ہے کہ وہ آدمی اسی جانور کو ذبح کرے گا، اس کو بدلی نہیں کر سکتا۔ اور اگر صاحب نصاب نے، یعنی جس کے اندر قربانی کرنے کی شرائط مکمل تھی، وہ جانور لے لیتا ہے، 2-4 دن بعد اس کا ارادہ بدلتا ہے بھئی اس کو بیچ کے اور اس سے اچھا لے لیں، وہ تو لے سکتا ہے۔ لیکن جس کے اندر قربانی کی شرائط پوری نہیں ہوتی تھی، اس نے وہ لے لیا اور پھر اس کو بیچ دیا، تو اب وہ بیچ نہیں سکتا، وہ قربانی اسی جانور کی کرے گا جو اس نے لیا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ چلے آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو شرعی فقیر جو ہے، یعنی جس کے اندر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے وہ جانور لے لیا، اب وہ بدلی نہیں کر سکتا۔ ہاں جو صاحب نصاب ہے وہ بدلی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بس ابا جی قربانی کرتے ہیں، ابا جی فوت ہو گئے، اماں جی کرتی ہیں، بڑے بھائی کرتے ہیں۔ یا پھر ایک اور بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ یہ ہے، آج یہ قربانی 1 سال کر لے گا، اگلے سال دوسرے بھائی کا نمبر ہے، بھائی تیسرے سال تیسرے کا نمبر ہے، اس طرح وہ نمبریں گردش کرتی رہتی ہیں۔
تو آج میں نے آپ کو شرعی نقطہ نظر سے یہ بتانا ہے کہ ہم نے اپنی عادت کو شریعت کے مقابلے میں چھوڑ دینا ہے، ہم نے اپنے خاندانی اثر و رسوخ اور رسومات کو ترک کر دینا ہے، ہم نے اپنی طبیعتوں کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے رواج کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اپنے برادری کے قوانین کو قربانی کے معاملے میں چھوڑ دینا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو سامنے رکھنا ہے، دین اسلام کو سامنے رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ جس کے اندر یہ 4 شرائط ہوں گی وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ کتنی شرائط ہوں گی؟ بولیے 4۔ اب یہ شرائط کن دنوں میں پائی جانا شرط ہے؟ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، مغرب تک، طلوع آفتاب تک۔ یہ 3 دن کے اندر جس کے اندر بھی یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے چونکہ کچھ دن پہلے ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کاپی پینسل لے کے یہ شرائط اپنے اندر لکھنا شروع کر دیں۔ آیا یہ شرائط ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ ابا جی پر قربانی واجب ہے تو ابا جی کریں گے، اماں جی پر ہے تو وہ کریں گے، بھائی پر واجب ہے تو وہ کرے گا، بیٹی پر واجب ہے تو بیٹی قربانی کرے گی، بہو پر واجب ہے تو بہو قربانی کرے گی۔ یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ جناب ایک نے کر دی سب کی جان چھوٹ گئی، نہیں نہیں، جس کے اندر بھی یہ شرائط پائے جائیں گی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ پہلی شرط مسلمان ہے، قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ اور دوسری شرط یہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، یہ مجنون یا دیوانہ یا پاگل نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنا مالیت رکھتا ہو۔ عاقل اور بالغ، نابالغ پر بھی قربانی نہیں ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا بعض اوقات، بھائی پیسے بہت ہیں، ہم نے کہا چلو یار ہمارا بیٹا چھوٹا سے اس کی طرف سے قربانی کر لیا، ایسا نہیں۔ جس پر یہ شرائط پوری ہوں گی قربانی اس نے کرنی ہے۔ ہاں اپنی قربانی کرنے کے بعد وہ بچے کی طرف سے کرتا ہے تو نفلی ہے۔ اگر اس نے اپنی واجبی قربانی ترک کر دی اور بچے کی رکھ دی تو وہ اس کو الٹا گناہ ہوگا، وہ تو نفلی ہے۔ اس کا جو وجوب ہے، جو واجب کی شرائط ہے، وہ تو اس کے اوپر ابھی پوری ہے، اس نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل اور بالغ ہونا، اور تیسری شرط یہ ہے مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مسافر کون ہے؟ مسافر وہ ہے کہ جو کم از کم 92 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ اچھا، اس پر آپ کو مختلف مفتی ملیں گے، اختلاف ملے گا۔ کوئی کہیں گے جی نہیں 70 کلومیٹر ہے، کوئی کہے گا نہیں 97 کلومیٹر ہے، کوئی کہے گا جی 98 کلومیٹر ہے۔ یہ مسافت فقہاء نے مقرر کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط رکھی ہے مسافر کی کہ اتنا سفر جو 3 دن آپ اونٹوں پہ، خچروں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں، 3 دن، جس منزل تک 3 دن میں پہنچ جائے وہ شرعی حد ہے، اس میں آپ مسافر ہیں۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ خچروں اور گھوڑے اور جو سواریاں اس وقت تھیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ 92 سے 98 کلومیٹر تک طے کر لیتے تھے۔ اس لیے 92 کلومیٹر ایک حدود شرعی فقہاء نے رکھ دی کہ 92 کلومیٹر تک اپنا شہر چھوڑنے کے بعد جہاں اس نے پہنچنا ہے، اگر وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ شرعی مسافر ہے۔ اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں مسافرت کے لیے، ایک ہوتا ہے وطن اصلی، ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی کیا ہے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کہے جناب فلاں بندہ جو سعودی عرب میں رہتا ہے وہ تو پردیش میں ہے، مسافرت میں، اس پر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، فلاں بندے کے پنڈی میں، لاہور میں سسرال ہے، وہ وہاں چلا گیا قربانی کے دنوں میں، اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو دوستو یہ شریعت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر وصال تک، اور وصال کے بعد برزخ اور محشر پل صراط، شفاعت کے مقام تک سب کچھ، اور جنت میں بعد اپنے ساتھ رہنے تک سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو مسافر کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وطن اصلی اور ایک ہے وطن
اقامت، وطن اصلی کون کون سا ہے انسان کا؟ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. بھئی آپ کی پیدائش ہوئی ہے ڈی جی خان میں، اور بعد میں آپ کے والد صاحب چلے گئے لاہور، یا آپ ڈی جی خان میں آبائی مکان آپ کا موجود تھا، اگرچہ آپ کے والدین وہاں پر چلے گئے دنیا سے، مگر آبائی مکان آپ کا ڈی جی خان میں موجود ہے، اور آپ رہائش رکھے ہوئے لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، یا کسی اور جگہ 92 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر کہیں بھی آپ رہتے ہیں. اگر آپ نے وہ مکان سیل نہیں کیا ہے، اگرچہ کوئی رہتا نہیں ہے مگر آپ کا آبائی مکان موجود ہے، تو جب آپ لاہور سے سفر کر کے آئیں گے، واپس ڈی جی خان پہنچیں گے، تو اب آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وطن اصلی کون سا ہوگا؟ جہاں آپ پہنچے، آبائی گاؤں آپ کا آبائی مکان موجود ہے، بیچا نہیں ہے، اگرچہ والدین چلے گئے دنیا سے، وہ آبائی مکان موجود ہے. جب آپ لاہور یا اسلام آباد سے وہاں ڈی جی خان پہنچیں گے، مثال دے رہا ہوں، آپ تعین کر لیں، آپ وہاں پر مقیم ہوں گے، مسافر نہیں ہوں گے. یہ دھوکہ اپنے آپ سے نہیں چلے گا کہ یار جب یہ شریعت نے کہا ہے کہ مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، تو میں تو لاہور سے چل کے ڈی جی خان چلا گیا تھا، اسلام آباد سے ڈی جی خان چلا گیا تھا، میں تو مسافر ہوں، میرے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ وطن اصلی کتنے ہیں؟ 3 ہے. پہلا کیا ہے کہ جو آبائی مکان ہو، جو بیچا نہیں گیا، وہاں موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں آپ نے شادی کی ہے، جب آپ اس جگہ پہنچیں گے جہاں آپ کے سسرال ہے، آپ وہاں پہ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہاں پہنچیں گے آپ مقیم ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جس شہر میں آپ چلے گئے اور نیت کر لی کہ اب میں اس شہر سے کبھی نہیں نکلوں گا، وہ بھی آپ وہاں مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں. جو سعودی عرب جاتے ہیں یا دوسری جگہ کمانے کے لیے، وہ تو کئی سالوں کے لیے جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں وطن اصلی. اور وطن اقامت کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، کسی جگہ بھی گھر سے نکل کر، وہاں مقیم ہے، مسافر نہیں ہے. اگر 14 دن یا 14 دن سے کم آپ نے کہیں رہنا ہے، تو پھر وہاں پر آپ مسافر ہوں گے، مقیم نہیں ہوں گے. اور ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ وہاں پر نیت جو آپ نے کرنی ہے، بھئی میں نے 14 دن یا اس سے کم رہنا ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر، شہر سے نکلنے کے بعد نماز بھی آپ قصر پڑھیں گے. اچھا، نماز کے لیے بھی یہ اقامت کا جو مسئلہ ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ نے کہاں نماز پوری پڑھنی ہے اور کہاں قصر پڑھنی ہے. اچھا، یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ لاہور سے چلیں گے یہاں گھر پہنچنے تک ڈی جی خان، تو راستے میں آپ نماز قصر پڑھیں گے، لیکن وہاں پہنچ کے مقیم ہوں گے، آپ پوری پڑھیں گے. یہ مسئلہ بھی میں عرض کر دوں. تو اب یہاں پر نیت کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی ٹھہرنے کی نیت کس کی ہے، کتنی ہے. بھئی 14 دن ہے. اب کچھ اس میں ایسی شخصیات ہیں جن کی شریعت کے اندر نیت کا عمل دخل نہیں ہے، نیت اس کی نہیں دیکھی جائے گی. مثال کے طور پہ بیوی ہے، وہ شوہر کے تابع، اب نیت شوہر کی دیکھی جائے گی، بیوی کی نہیں. ہو سکتا شوہر تیسرے دن کہے واپس چلو. اسی طرح جو غلام ہے، اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، اس کے آقا کی دیکھی جائے گی. اسی طرح جو افسر ہے، اس کی نیت کا خیال رکھا جائے گا شریعت میں، اس کے ملازم کی نہیں. ملازم چاہے 10 دن کی نیت کر لے، 14 دن کی، تیسرے دن افسر کہے واپس چلو. آج چونکہ گفتگو اس طرح کی نہیں ہے جو فضائل پر مبنی ہے، لیکن یہ مسائل آنے ضروری ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل اور بالغ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب ہو. اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ بس یہ بات توجہ سے سنیے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، تو پھر آج آپ قلم لے کے، آج آپ قربانی کے معاملے میں مفتی ہیں. نہیں، اگر آپ گھر سے نیت مہینے کی کر کے گئے، پھر نہیں. 14 دن تک، یہ 14 سے کم مسافر ہے. میں وہ آخر میں عرض کرتا ہوں. تو اب جناب والا، اب آپ نا یہ چوتھی چیز کو رکھیں کہ مالک نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدنے کی رقم موجود ہو.
یا 52.5 تولے چاندی اس کے گھر میں موجود ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مال تجارت گھر میں رکھتا ہو، یا اس کی مال تجارت میں دکان ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر گھر کے سامان ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے کوئی سامان رکھتا ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ آج میں نے ایک سنار کو فون کر کے پوچھا بھئی 52.5 تولے چاندی کی آج قیمت کیا؟ اس نے کہا 60,000 ہے۔ تو 60,000 جس کے گھر میں موجود ہے اور وہ یا 60,000 کی رقم اس کی بینک میں موجود ہے یا گھر میں موجود ہے، یا 60,000 سے مالیت کے زیادہ زیورات اس کے گھر میں موجود ہیں، اگرچہ 1 تولہ بھی کیوں نہ ہو، 2 تولہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ابا جی کے پاس 60,000 ہے تو ابا جی کریں گے، بیٹی کے پاس ہے تو بیٹی کرے گی، بیٹے کے پاس ہے تو بیٹا کرے گا۔ جو صاحب نصاب ہے وہ دیکھے کہ اس کے پاس 60,000 کی مالیت، اس کے پاس اس کی دکان ہے جس میں 60,000 کا سامان پڑا ہوا ہے، صاحب نصاب ہے۔ اس کے پاس روپیہ ہے، صاحب نصاب ہے۔ اس کے پاس گھر کے اندر ضرورت کے جو بسترے ہیں ان سے ہٹ کے اتنے بسترے اور زیادہ ہیں کہ جو 60,000 کے بنتے ہیں، اس میں قربانی واجب ہے۔ ایک فریج ضرورت ہے، دوسرا فریج گھر میں رکھا ہوا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ایک اے سی ضرورت کے تحت استعمال کرتے، دوسرا کمرے میں لگا ہوا ہے، چلاتا نہیں ہے، لیکن اے سی بھی آج کل 60,000 سے زیادہ کا آتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ اور آگے چلیں، آپ جو دلہن کے لیے ایک رات کے پہننے کے لیے کپڑا جوڑا خریدتے ہیں جو تقریباً 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا آتا ہے، اگرچہ دلہن نے ایک رات پہنا پھر اس کو سنبھال کے رکھ دیا اور استعمال بھی نہیں کیا، چونکہ اس کی قیمت 60,000 سے زیادہ ہے، اس دلہن پر بھی قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ دھوکہ نہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، کوئی سیکھا بھی کریں۔ اسی طرح جس نے حج کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور وہ پیسے 60,000 سے گزر گئے، جمع کر رہا تھا، ان پر قربانی واجب ہے۔ اس سال جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے تھے جا نہیں سکے، پیسے موجود ہیں، جتنے لوگوں کے موجود ہیں، جتنے لوگ جا رہے تھے سب پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ 10 بندے گھر کے حج پہ جا رہے تھے قربانی یہ کرے گا، ایسا نہیں، جس جس کے پیسے قربانی سب پر ہوگی۔ آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، مسئلہ ہے آپ نے تو منہ ایسے بنا لیا ہے کہ پتہ نہیں۔ مسئلہ پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، ہم خطیبوں کی تقریر سنتے ہیں، بس کانوں کا چسکا پورا ہوا وہ گئے، مسائل کا پتہ ہوتا نہیں۔ جب کوئی بات ہوتی ہے پھر وہ ایسے دیکھتے ہیں سید نوی مصیبت کو آ گئے۔ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ آپ نے سیکھا کیوں نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، زکوٰۃ کا نصاب قربانی کے نصاب سے تبدیل ہے تھوڑا۔ مثال کے طور پہ آپ نے بچوں کے لیے پلاٹ لیا ہے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب قربانی کا موسم آئے گا تو وہ پلاٹ بھی شامل کیا جائے گا کہ جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس سے تو زیادہ ہے، ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے نا، اب اس پلاٹ کے بھی پیسے لگیں گے تو قربانی ہوگی۔ اس طرح آپ اس چیز کو یوں یاد رکھیں کہ آپ ایک کاپی پینسل اٹھائیں، اس کے اوپر لکھیں کہ آپ نے قرضہ کتنا دینا ہے، اس کو لکھ لیں۔ اب لوگوں سے قرضہ لینا کتنا ہے، مال تجارت کتنا پڑا ہوا ہے، سامان کتنا ہے، اور وہ ضرورت ہے حاجات اصلیہ سے بڑھ کر یہ سامان کتنا ہے، ساری چیزوں کی لسٹ بنا لیں۔ جو برتن استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈنر سیٹ جو رکھے ہوئے وہ کتنے کے ہیں اور کام سے رکھے ہوئے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اور جو قرضہ آپ نے دینا ہے اور جو لینا ہے سارا لے کے، جو دینا ہے آپ اس دوسرے قرضے سے مائنس کر لیں، ساری چیزوں سے، رقم سے، بعد میں آپ دیکھیں اگر 60,000 سے زیادہ مالیت آپ کے پاس پھر بھی بچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بالخصوص عورتوں کے پاس 10 تولے زیور ہوتے وہ کہتی ہیں ہم غریب ہیں، سارے کو لو کیا ہے جو قربانی کرو، یہ نہیں پتا وہ صاحب نصاب ہے۔ جو اس نیٹ کے ذریعے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ توبہ کریں اور آئندہ اللہ کے حضور اس کو دیکھیں کہ وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا شروع کر دیں۔ یہ اس جمعے پہ ہم نے مضمون رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ ایک ہفتہ رہتا ہے ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، ہم ذرا دیکھ لیں، کاپی پینسل لے کے اٹھا لیں، اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لیں کہ کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟
تو اسی طرح اگر آپ کو یہ صاحب نصاب یہ ہے قربانی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور 1 تولے چاندی ہے تو اب یہ جو چاندی ہے اور سونے کو بھی چاندی بنا دے گی۔ اب ساری مالیت کو دیکھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کتنے پیسے ہیں۔ ایک ہے صاحب نصاب زکوٰۃ کے لیے، ایک ہے صاحب نصاب قربانی کے لیے، ایک ہے صاحب استطاعت حج کے لیے۔ حج کا بھی معاملہ یہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صاحب استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ حج پر نہ جائے تو یا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور حج کے لیے صاحب استطاعت کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پیسے دے کے جائے، وہ حج کے پیسے بھی بھر دے، وہاں کے اخراجات کے پیسے بھی اس کے پاس موجود ہوں۔ جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حج فرض نہیں کرے گا، پورا نہیں کرے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگلا سوال جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی قربانی کرے، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ اگر اس نے اپنی قربانی نہیں کی اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیا تو اس کی جو واجب ہے اس کے سر پہ کھڑا، یہ تو نفلی قربانی ہوئی ہے۔ تو اپنی قربانی کرنے کے بعد پھر، اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، سیاستہ کی یہ حدیث مبارکہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام ساری زندگی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے جو قربانی کرتے تھے، ساری امت ہے نا جی اس میں، اگر میرے آقا علیہ السلام کوئی جانور مخصوص فرما دے امت کے لیے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، تو پھر آپ کسی ولی سے منسوب کر دے تو وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ چلے میں یہ بھی بات آج مسئلہ یہ بھی حل کر دوں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، آپ کو لوگ کہیں گے جی آپ جو اولیاء کے نام پہ جانور چھوڑتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تک آپ قربانی کو کسی کے ذمہ نہیں لگائیں گے، یہ قربانی ابا جی کی، یہ بھائی کی، یہ فلانے کی، یہ فلانے کی، تو قربانی تو ضائع ہو جائے گی۔ آپ کا اپنا نام لگے تو قربانی حلال ہے، غوث پاک کا لگے تو حرام ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ ہاں جی، آپ جو آپ کے نام کی قربانی ہوگی وہ جائز ہے کھانا؟ آپ غوث اعظم تو نہیں ہے؟ بولیے یار، ناراض کیوں تھی نوے؟ تو میں تو آپ کی اصلاح کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اور علم میں وسعت ہو، یہ نہیں کمزور نہ ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے جو ہدیہ پیش کرنا ہے وہ اس صورت میں کرنا ہے کہ پہلے اپنی قربانی، اگر آپ نے اپنی قربانی چھوڑ دی تو آپ نے سرکار کے حکم کو نہیں مانا، وہ قربانی نفلی ہے، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی، آپ گناہگار ہوں گے۔ اچھا، دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ جی جو عزیز و اقربا والدین فوت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ بڑی بحثیں چلی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پر، فیس بک کے اوپر، اس میں ہمارے جو علماء ہیں چاہے وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں جائز ہے، بس ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی جائز نہیں، اور جو وہ دلائل دیتے ہیں وہ دلائل نہیں، بات نہیں ہے جائز۔ بھائی کیوں نہیں مانتے ہم؟ بھائی یہ کون سی دلیل تم نہیں مانتے؟ بھائی جو آپ فوت شدگان کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس کے 2 حیثیتیں ہیں، یا تو آپ کو آپ کے والد نے یا والدہ نے وصیت کی تھی میری طرف سے قربانی کرنا، اس کا مسئلہ اور ہے۔ ایک یہ کہ آپ خود ہی بغیر کسی وصیت کے قربانی کرتے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اچھا، جو آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا وہی ہے کہ آپ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں اور مساکین کے لیے، لیکن جو وصیت کر کے دنیا سے بندہ گیا وہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ ساری غریبوں اور مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ جو وصیت کر کے گئے ہیں بزرگ، وہ جو آپ قربانی کریں گے تو اس میں آپ ساری غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیں گے، اور جو آپ نے ایصال ثواب کیا ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عزیز و اقربا کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں۔ بشیر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، آپ ہی مسئلے کو حل فرما دیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حوالہ دے دوں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حوالے کا پابند ہوں، دکھانے کا پابند ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں ایسی باتیں نہیں کرتا سنی سنائی، جو میں پڑھتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں، میری عادت ہے اگر میں نے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بات سنی ہو تو میں بیان نہیں کرتا جب تک میں خود نہ پڑھوں، مطالعہ کر کے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے زمانے میں 2 صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت عمر ہے، ایک کا نام حشام ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا، دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کہا میرے بچوں، 2 بیٹے تھے، یاد رکھنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے لیے 100 غلام آزاد کر کے مجھے ثواب پہنچانا تھا۔ تو وہ غیر مسلم ایصال ثواب کا قائل تھا، تو تھا تو غیر مسلم ایصال ثواب کا قائل، تو اس نے کہا جب میں دنیا سے جاؤں 100 غلام آزاد کرنا۔ اچھا پھر جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں نا وہ ذرا سوچتے رہتے ہیں کہ ابا کے لیے خدمت کرے نہ کرے، چھوٹے جذباتی ہوتے ہیں، ہمیشہ اصول ہے۔ تو چھوٹے نے 50 غلام آزاد کر دیے، بڑے کو کہا، اس نے کہا جی میں اتنا جلدی نہیں کرتا، چونکہ ابا مسلمان نہیں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات جلوہ گر ہے، ان کی خدمت عالیہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ ہے، میرے والد نے کہا تھا آپ دنیا سے چلے گئے، آپ فرمائیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا نے بات دونوں کی سنی، سننے کے بعد آپ کے نورانی الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا لو کان مسلمن، ایصال ثواب کا مسئلہ سرکار نے حل کر دیا، جو کرتے ہیں ان کے بھی 100 نمبر پورے، جو نہیں کرتے ان کے بھی 100 نمبر پورے۔ فرمایا لو کان مسلمن فاعتقت منہ او تصدقت منہ او حججت منہ بالغہ ذالک، لوگوں اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے تو تم غلام آزاد کرو، تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ فرمایا مرنے والا اگر صاحب ایمان ہے تو جو کچھ کرو گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے، اور اگر مرنے والا بے ایمان ہے تو جو کچھ بھی بھیجو گے تمہارا نقصان ہے، اور ہر کہیں کو اپنے کی پہچان ہے۔ تو اس لیے جو بندہ کرتا ہے تو آپ خوشی سے اس کو کرنے دیں، جو نہیں کرتا ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہو ساری زندگی میرے ابے نے حدیث کا مذاق اڑایا ہے، گستاخیاں کی ہیں، پہنچنا تو ویسے نہیں، ہم کیوں خرچہ کریں؟ تو ایسے لوگوں کو آپ عذرائے ہمدردی نہ چھیڑا کریں، وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ کیوں نقصان کرواتے ہیں؟ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی بات؟ تو فرمایا لو کان مسلمن فاعتقت منہ او تصدقت منہ او حججت منہ بالغہ ذالک، ٹھیک ہے۔ اچھا سرکار نے فرمایا مرنے والا صاحب ایمان تو پہلا کام کیا کرو؟ غلام آزاد کرو، تب بھی میں ضامن، صدقہ خیرات کرو جب بھی میں ضامن، اس کی طرف سے حج کرو تو پھر بھی۔ تو جناب حاج صاحب آپ مجھے یہ مسئلہ سمجھائیں کہ اگر آپ حج بدل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں شاہ صاحب حج بدل کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں، اس ایک واجبات میں سے قربانی بھی ہے، تو جب آپ قربانی حج بدل والا کرے گا کس کی کرے گا؟ بولیے۔ تو اگر وہ دنیا سے جانے والے کی طرف سے قربانی جائز نہ ہوتی تو سرکار منع نہ فرما دیتے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آئیے بات؟ تو سرکار نے کب منع کیا ہے؟ تو کون کہتا ہے کہ وصال شدہ کے لیے قربانی نہیں کر سکتے؟ شرط یہ پہلے اپنی قربانی کرو، پھر اپنے فوت شدہ ابے کی طرف سے کرو، پھر اماں کی طرف سے کرو، پھر دادا کی طرف سے کرو، پھر پردادا کی طرف سے کرو۔ اب یہاں پر آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ امید ہے جن لوگوں نے یہ مجھے موضوع دیا ان کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے جمعے کو پھر انشاءاللہ ہم مسائل رکھیں گے اور قربانی کے مسائل پر بات ہوگی۔ اگر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے تو آپ میرے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ پر سوال کریں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا، کسی کا نام بتائے بغیر۔ لیکن سیکھنے کی عادت پیدا کریں، مسائل پوچھنے کی، وہ دوسرے لوگ پوچھتے ہیں آپ پوچھتے نہیں ہیں، فوراً سکیپ ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو اب یہاں پر ایک اور مسئلہ حل میں عرض کر دوں، اگر کسی کے پاس 60,000 کی مال، اس کے بعد 3 موٹر سائیکل ہے، 10 اس کے فریج ہیں، کئی پلاٹ اس نے لے رکھے ہیں، کاروبار لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ڈوب چکے ہیں، اب گھر میں قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں،
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب تو ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ قرضہ لے سکتا ہوں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، وہ قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے، جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ بعد میں وہ قرضہ اتار دے، یہ نہیں کھا جائے، یہ بھی تو عادت پڑی ہوئی ہے نا لوگوں کو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب ہے قربانی نہیں کر سکتا، اور جو قربانی کر سکتا ہے، مسئلہ دونوں کے لیے، جب ذی الحج کا چاند نظر آئے وہ ناخن نہ کٹوائے، بال نہ کٹوائے، جی وہ خط نہ منوائے، وہ غیر ضروری بال صاف نہ کروائے، جس نے قربانی کرنی ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے قربانی نہیں کر سکتا، وہ بھی بال نہ کٹوائے، اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی لفظ قرب سے بنی ہے، قرب سے قربانی ہے، تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ محبوب فرما دیجئے میرے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، زندگی، موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو جو قربانی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ یہ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہوتی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا خون زمین پر بعد میں جاتا ہے، گناہ اس کے پہلے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو میں نے جو گفتگو کیا ہے اس پر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، باہر نکل کے مفتی نہ بنے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ہمارے علاقے میں المفتی من المفت بڑے ہیں، شاید دوسرا کلمہ نہیں آتا، بعد میں باہر نکل کے باتیں کرتے ہیں۔ جو میں نے گفتگو کی ہے پوری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے، کئی چینل، نجی چینل کے اوپر آن ایئر یہ چل رہا ہے، کسی کا کوئی سوال ہو سمجھ نہیں آئی تو وہ سوال کر سکتا ہے۔